علیکم، میں رضوانہ انعامدار، سبجیکٹ ٹیچر حاجی غفور ونٹمورے، اردو اسکول وکرم نگر کولہاپور۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اسکول کھلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اسکول بند ہے تو کیا ہوا، تعلیم تو جاری ہے۔ اسی لیے آج ہم ہفتم جماعت کے اردو مضمون کی سب سے پہلی نظم مناجات پڑھیں گے۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی بستی میں بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ کسان فکر مند تھے کہ بارش نہ ہوئی تو کھیتوں میں فصل نہ ہوگی اور فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ایک دن تمام لوگوں نے طے کیا کہ بستی کے باہر جا کر خدا سے دعا کی جائے۔ سب لوگ بستی سے باہر جانے لگے۔ اس بھیڑ میں ایک بوڑھے نے دیکھا کہ ایک بچی ہاتھ میں چھتری لیے چل رہی ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، بارش تو نہیں ہو رہی ہے، پھر تم چھتری کیوں ساتھ لائی ہو؟ یہ سن کر بچی نے کہا، ہم خدا سے دعا کریں گے تو بارش ہوگی نا، اسی لیے میں چھتری لے کر آئی ہوں۔ اس ننھی سی بچی کو پورا بھروسہ تھا کہ خدا ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ خدا ہماری دعا قبول کرے گا، اس یقین اور تڑپ کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ مناجات ایسی ہی نظم ہے جس میں حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ جان پہچان۔ اردو کے مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری 3 اپریل سن 1879 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام آغا محمد شاہ تھا۔ 18 برس عمر میں انہوں نے اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت لکھا۔ انہوں نے ممبئی کی چند تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہونے کے بعد شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی قائم کی۔ آغا حشر کاشمیری نے کئی ڈرامے قلم بند کیے، جن میں یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، سید ہوس، ترکی حور اور خواب ہستی قابل ذکر ہیں۔ آغا حشر کاشمیری شاعر بھی تھے۔ اپنے ڈراموں میں انہوں نے بہت سے گیت اور نظمیں بھی شامل کی ہیں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اس نظم میں شاعر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے بادلوں، راستے سے ہٹ جاؤ اور میری دعا کو اللہ کے پاس جانے دو۔ اے اللہ، ہم پر تو رحم کر اور ہماری دعا کو قبول کر۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کی۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے دعا، میرے اللہ کے پاس جا اور اللہ کے عرش کو تھام کر فریاد کر کہ وہ ہمارے برے دنوں کو ختم کر دے، پھیر دے اور ہم پر رحم کر دے۔ ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ اب اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اے خدا، اب ہم اپنے غم کے لیے، تکلیف کے لیے علاج ڈھونڈ رہے ہیں اور تجھ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے زخمی دلوں کو بھر دے، ہماری تکلیفوں کو دور کر دے۔ صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں۔ کل تک جو ہمارے ساتھ تھے، جن سے ہماری صلح تھی، جو ہمارے دوست تھے، وہ آج ہم سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور ہماری تقدیر اور وقت دونوں بھی ہمیں تکلیف پہنچانے پر آمادہ ہیں۔ اس طرح سے شاعر اللہ سے ان سب تکلیفوں سے آسانی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ رحم کر اپنے نہ آئینۂ کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک اصول ہے رحم کرنے کا، اور بے شک وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، لیکن ہم اسے بھولے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ ہم پر رحم کر۔ ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر۔ شامت اعمال یعنی برے کام۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو سکیں،
اسی لیے ہمارے اعمال پر پردے ڈال دے اور ہم پر رحم فرما۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، کسی نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، اور جب سب راستے بند ہو گئے ہیں تو ہم تیرے در پر آئے ہوئے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم پر تو رحم فرما۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے خدا، ہم ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، گنہگار بندے ہیں، لیکن ہم جیسے بھی ہیں تیرے محبوب، تیرے رسول، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اسی لیے ہم پر تو رحم فرما۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ حق پرستی یعنی حق کی راہ پر چلنے والے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہماری مدد نہ کی، ہمیں صحیح راستہ نہ دکھایا تو ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، اور بت کو ماننے والے ہمیں تانا دیں گے اور کہیں گے کہ ان کا تو کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اے اللہ ہماری مدد کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری مناجات۔ اسے ہم آج کے حالات سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کورونا وائرس، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اسی طرح سے عاجزی و انکساری سے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مناجات سمجھ میں آئی ہوگی۔ مناجات کے نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں، آپ اس کے جوابات خلاصہ اور الفاظ معنی کی مدد سے لکھیں گے، اور یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔